میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں، میرے بچے، بھائی اور بہن سب میرے پلنگ پر بیٹھے ہیں۔ کچھ قریبی دوست بھی کھڑے ہیں اور میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک میں بھاری سانس لینے لگتا ہوں۔ کمرے میں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آس پاس ہر کوئی اس کے ساتھ دہرا رہا ہے۔ میری سانسیں کم ہونے لگتی ہیں۔ میں آنکھیں کھولتا ہوں اور کچھ دیکھتا ہوں۔ موت کا فرشتہ آ گیا۔ میں ابدی سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ میرا منہ کھل گیا۔ میرے بھائی نے میرے منہ میں کچھ پانی ڈالا، شاید یہ زمزم کا پانی ہے جو میں نے اس لمحے کے لیے رکھا تھا۔ پھر ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی بینائی کھو دی، میں نے اپنی زبان کھو دی، میں نے اپنا احساس بھی کھو دیا، لیکن میں اب بھی سن سکتا ہوں۔ میں اپنے پیاروں کو درد سے روتے ہوئے سن سکتا ہوں۔ میں ابھی مردہ نہیں ہوں، لیکن میں تقریباً بے جان ہوں۔ موت کا فرشتہ حتمی کام کرتا ہے اور میری روح کو شدید اشارے سے لے جاتا ہے۔ میں اب دنیا چھوڑ چکا ہوں۔ میری تمام دولت، کاریں، جائیدادیں، بینک بیلنس، رابطے، کنیکشن اب کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ میری شناخت میری قبر اور مجھے لاش کہا جاتا ہے۔ میرے رشتہ دار میری قبر تیار کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ لاش کو زیادہ دیر گھر کے اندر رکھنا نامناسب ہے۔ وہ مکان جو میں نے خود بنایا تھا اور میرے لیے خلا میں سکڑتا تھا، میرا غسل تیار ہو رہا ہے۔ میں آخری غسل کے لیے دیوار سے باہر آیا۔ میرا غسل خانہ جس میں مہنگی غسل سازی ہے اب میرے لیے نہیں ہے۔ میں سفید کپاس کے کفن میں لپٹا ہوا ہوں۔ میں اپنی قبر پر جانے کے لیے لکڑی کے ڈبے میں بند ہوں۔ میری پیاری گاڑی اب میرے لیے نہیں ہے۔ پھر میں نے اتنی بیکار چیزیں کس کے لیے جمع کی؟ میں نے غیر ضروری دولت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ میری مدد نہیں کرتا۔ افسوس میرے لیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کی۔ میں بھول گیا میرا آخری سفر قریب اور یقینی ہے۔ میں نے اتنا گناہ کیوں کیا؟ اوہ، میں اپنا کھیل ہار گیا۔ اب تصور کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے اور میرے ساتھ کسی دن ہوگا، تو آئیے تیار رہیں۔ نیک اعمال آخرت میں ہمارا سفر اور زندگی خوشگوار بنا دیں گے۔ یاد رکھیں، موت یقینی ہے اور بہت قریب ہے۔ یہ دنیا صرف ایک چھوٹا سا خواب۔ بہت دیر ہونے سے پہلے جاگو۔ ایک خوبصورت حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کے عزیز جنازے میں مصروف ہوتے ہیں، تو ایک انتہائی خوبصورت آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب لاش لپیٹ دی جاتی ہے، یہ آدمی کفن اور میت کے سینے کے درمیان ہوتا ہے، اور جب تدفین کے بعد لوگ گھر آتے ہیں، دو فرشتے منکر اور نکیر قبر پر آتے ہیں اور میت کو اس خوبصورت آدمی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ میت سے ان کے بارے میں نجی طور پر پوچھ گچھ کر سکے۔ ایمان۔ لیکن خوبصورت آدمی نے کہا، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے ویسے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو پوچھ گچھ کے لیے مقرر کیا ہے تو اپنا کام کریں۔ میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک میں اسے جنت میں داخل نہ کروں۔ اس کے بعد وہ اپنے مردہ ساتھی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں قرآن ہوں جسے آپ پڑھنے کے عادی ہیں، کبھی اونچی آواز میں، کبھی خاموشی سے، فکر نہ کرو۔ منکر نکیر کی پوچھ گچھ کے بعد آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب تفتیش ختم ہو جاتی ہے تو خوبصورت آدمی اس کے لیے آسمان میں فرشتے ریشم کے بستر کستوری سے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی دوسرا سفارش کرنے والا قرآن سے بڑا درجہ نہیں رکھتا، نہ نبی اور نہ فرشتہ۔ برائے مہربانی اس حدیث کو ہر ایک تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم کو منتقل کریں، چاہے وہ صرف ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔
اللہ ہم سے ہر ایک پر یہ احسان کرے۔